آپ نے ایک ایسی جماعت ڈھونڈی جس کے چیئرمین حامد رضا خود تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے. بھائی وہ تو کم از کم سنی اطاعت کونسل کے ٹکٹ پہ لڑ لیتے تاکہ الیکشن کمیشن کو کوئی جواز ہی نہیں ملنا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس رائٹ ہے، جائیں ہائی کورٹ میں، جائیں سپریم کورٹ میں، وہاں حتمی فیصلے ہونے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، سنی اطاعت کونسل کو اضافی نشستیں خواتین کی اقلیتوں کی نہیں دی گئیں. الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا کل، اور سنی اطاعت کونسل یعنی تحریک انصاف کو 77 نشستوں سے محروم ہونا پڑا. اب اس کا فائدہ حکمران اٹھائے گا. میں اس کی تفصیل آپ کو بیان کروں گا. دوسرا سب سے اہم معاملہ ہے شریف فیملی کے سب سے اہم خاندان کے اہم فرد جناب اسحاق ڈار کیوں وزیر خزانہ نہیں بن رہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور مظلوموں کی مدد کے لیے سب سے پہلے گوادر پہنچ گئے. میں آتا ہوں سب سے پہلے سنی اطاعت کونسل کے معاملے پہ. ناظرین، کل شام کو الیکشن کمیشن یعنی 4 ممبران اور چیف الیکشن کمشنر نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ چونکہ سنی اطاعت کونسل نے الیکشن میں اپنے کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کیا، نہ ہی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائی، لہذا آئین اور قانون کے مطابق انہیں یہ نشستیں نہیں دی جا سکتی. جب یہ سماعت ہو رہی تھی، میں نے اسی وقت ناظرین آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک اور زیادتی ہونے والی ہے، اور اس زیادتی میں جہاں الیکشن کمیشن کا کردار ہے، وہاں میں تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، قانونی ماہر ہیں، ان کی عقل پہ بھی ماتم کرتا ہوں کہ بھائی آپ جماعت اسلامی سے آپ نے کیوں نہیں کیا اتحاد؟ MWM جس کی پارلیمنٹ کے اندر ایک نشست موجود تھی، وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اعجاز الحق کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ اور بھی کئی جماعتیں تھیں. اور تو اور محمود خان اچکزئی سے کر لیتے بھائی، اس کو صدارتی امیدوار بنایا. اختر مینگل سے کر لیتے. آپ نے ایک ایسی جماعت ڈھونڈی جس کے چیئرمین حامد رضا خود تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے. بھائی وہ تو کم از کم سنی اطاعت کونسل کے ٹکٹ پہ لڑ لیتے تاکہ الیکشن کمیشن کو کوئی جواز ہی نہیں ملنا تھا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس رائٹ ہے، جائیں ہائی کورٹ میں، جائیں سپریم کورٹ میں، اب وہاں حتمی فیصلے ہونے ہیں. اس کا فائدہ جو ہو رہا ہے، یہ 77 نشستیں بنتی ہیں ناظرین، جو تحریک انصاف کے ووٹوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے، سیاسی اور اخلاقی طور پہ دیکھا جائے، تو ان کا حق بنتا تھا، انہیں ملنی چاہیے تھی. میری ذاتی رائے ہے. باقی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا، آئین قانون اور جو شواہد ان کے پاس آئے ہوں گے، اس کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں، قومی اسمبلی کی 23 نشستیں ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کی 54 نشستیں ہیں. اب اس میں نون لیگ کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پہنچ رہا ہے، MQM کو بھی پہنچ رہا ہے. تو جو میں نے ایک اندازہ لگایا ہے محتاط انداز میں، نون لیگ کو قومی اسمبلی میں مزید خواتین اور اقلیتوں کی 14 نشستیں مل جائیں گی. یعنی اس وقت ان کی 107 ہیں، تو یہ 14 مزید ایڈ ہو جائیں گی ان کی نشستیں. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو مزید 3 نشستیں مل جائیں گی. JUI کو بھی 1 نشست اور ملنے کا امکان ہے. KPK میں 21 نشستیں ہیں ناظرین، جو اب وہاں پہ تو 2/3 اکثریت ہے سنی اطاعت کونسل PTI کی.
ان کو ملنی چاہیے تھیں سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ میں بات کروں۔ وہاں نون لیگ کو مزید 9 نشستیں ملیں گی جی، اور نون لیگ کی ابھی مجموعی نشستیں وہاں 9 یا 10 ہیں۔ جے یو آئی کی کو بھی مزید 9 نشستیں ملیں گی، جے یو آئی کی 7 نشستیں ہیں جی۔ پیپلز پارٹی کو مزید 4 نشستیں مل جائیں گی، پیپلز پارٹی کی وہاں 5 یا 6 نشستیں ہیں۔ اور جو پتلے سے سمارٹ سے پرویز خٹک صاحب تھے، جن کو نون لیگ والے ایک زمانے میں تیلی پہلوان کہا کرتے تھے، ان کی پارٹی کو 2 نشستیں مل جائیں گی جی مزید۔ اے این پی کو بھی ایک اور نشست مل جائے گی۔ پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کو مزید 24 نشستیں پنجاب اسمبلی میں مل جائیں گی۔ بڑی کمفرٹیبل حکومت ان کی پہلے بھی ہے اور ہو جائے گی ایوان کی تعداد کے حساب سے دیکھا جائے۔ پیپلز پارٹی کو 2 مزید نشستیں مل جائیں گی۔ کاف لیگ کو ناظرین ایک اور نشست مل جائے گی، یعنی کاف لیگ 2018 سے بڑی پارٹی بن جائے گی پنجاب میں۔ پہلے وہ 10 نشستوں پہ انہوں نے عمران خان سے سپیکرشپ لی، پھر وزارت اعلیٰ لے لی پرویز لائی کی۔ یہ تو ناظرین یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ اب دوسرا معاملہ ہے، کابینہ کی تشکیل ہو رہی ہے جی۔ ہر وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار، ناظرین جو مجھے شروع سے سن رہے ہو مجھے ان کو یاد ہوگا، جب شہباز شریف کی حکومت آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے میں بہت مسائل تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑک مار دی تھی، میں نے لینڈ کیا تو ڈالر نیچے چلا گیا، اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ مس ہینڈل کیا۔ پھر شہباز شریف کی ہمت تھی، اور شہباز شریف کی حکمت عملی تھی کہ اس نے آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی معاہدہ کرایا اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا۔ نون لیگ کو سیاسی طور پہ بہت نقصان ہوا، اور ریاست بچائی شہباز صاحب کا نعرہ ہے۔ اب انہیں ریاست بچاؤ کے نعرے سے آگے بڑھ کے عوام بچاؤ عوام بچاؤ عوام بچاؤ کا نعرہ لگانا پڑے گا، تب ان کو آگے کامیابی ملے گی۔ میں بتاتا چلوں، اسحاق ڈار شاید وزیر خزانہ نہیں بن رہے، ان کی باڈی لینگویج سے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ میری اپنی بھی 1-2 دن پہلے ان سے ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، کچھ دیر علیحدہ بات چیت بھی ہوئی کیمرے کے بغیر، جسے آف دی ریکارڈ گفتگو کہا جاتا ہے، وہ ہوئی تھی۔ وہ کچھ امانت ہوتی ہیں کچھ باتیں، تو لہٰذا میں سب کا اظہار نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر مصدق ملک، امکان ہے کہ وہ وزیر خزانہ بنیں گے۔ ابھی پی ڈی ایم حکومت میں پیٹرولیم کے وزیر تھے، توانائی کے وزیر رہے پرویز مشرف کی نگران کابینہ میں، پھر پسند آ گئے رائیونڈ والوں کو، اور مریم نواز کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اور پچھلی مرتبہ ناظرین مصدق ملک صاحب کو جو وزارت ملی تھی شاید خاقان عباسی صاحب کی سفارش پہ ملی تھی، پھر بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ایک ہے محمد اورنگزیب صاحب، بینکر ہیں، یہ مشیر خزانہ یا معاون خصوصی خزانہ کے طور پہ آ رہے ہیں۔ جہاں زیب صاحب ہیں، بیوروکریٹ ہیں، یہ ایس آئی ایف سی کو ہینڈل کر رہے ہیں، نگران حکومت کے دور میں بھی، پی ڈی ایم کے دور میں بھی، اور شہباز شریف کے رائٹ ہینڈ بیوروکریٹ مانے جاتے ہیں، اور سی پیک منصوبے میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا۔ ناظرین ان کو بھی خصوصی معاون بنایا جا رہا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو اہم معاملات کرنے ہیں جناب امداد بوسال صاحب نے کرنے ہیں، جو سیکرٹری خزانہ چلے آ رہے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ بیوروکریٹ مانے جاتے ہیں۔ ان کا نام پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ ٹاپ پہ تھا، لیکن اسد الرحمان گیلانی جو ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری بن گئے ہیں، اور امداد بوسال جو ہیں معیشت کی کشتی کو بھنور سے نکالنے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اطال و طارڑ نوجوان ہیں، بڑے ڈٹ کے بات کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کو ڈٹ کے جواب دیتے ہیں، وزیر اطلاعات بن رہے ہیں۔ کل پرسوں ناظرین وہ مقابلہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک شیر افضل مروت ہیں اور ایک عطا تارڑ ہیں، ان کا اسمبلی میں ہوا، بڑی نعرے بازی ہوئی، کچھ ایسے فقرے بھی دونوں طرف سے استعمال ہوئے، میں ذرا مناسب نہیں سمجھتا ان کو دہرانا، میرے علم میں ہیں وہ فقرے
کسی غیر ملکی عدالت کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا جا رہا تھا، اور شیر افضل بھی کوئی ایسے ہی نعرے لگا رہا تھا۔ تو بہرحال اسد کیسر صاحب نے وہ بیچ بچاؤ کرایا تھا۔ خواجہ آصف وزیر دفاع آ رہے ہیں، جناب ڈار صاحب وزیر خارجہ آ رہے ہیں، طارق فضل صاحب ہیں، حنیف عباسی صاحب ہیں، جنوبی پنجاب سے سردار اویس لغاری صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا نام بھی ہے وزیر قانون کے طور پہ، امیر مقام سردار یوسف جام کمال، سردار محمد یعقوب صاحب بلوچستان سے آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں سندھ سے بھی ایک نون لیگی رہنما کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایڈوائزر کے عہدے پہ لایا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی بہت بڑا ایک کام کیا ہے، وہ ہے ایف بی آر سے جو ٹیکس میں ریفنڈ بنتا ہے بزنس مین کا، باقی ٹیکس فائلرز کا، وہ ایف بی آر نہیں دے رہا تھا۔ ناظرین، یہ کوئی 65 ارب روپے کی رقم ہے جو ایف بی آر نے کئی سالوں سے دبائی ہوئی ہے۔ ہر اس ٹیکس فائلر کا حق بنتا ہے کہ وہ ریفنڈ حاصل کرے، لیکن ایف بی آر نہیں دیتا۔ پھر کہتے ہیں ٹیکس نہ دے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ بھئی آپ انصاف کریں گے تو لوگ ٹیکس دیں گے نا۔ ایف بی آر کے اپنے افسران ٹیکس نہیں دیتے، اس کی بھی فہرست آ چکی ہے۔ تو یہ 65 ارب روپے کی رقم ایک ہفتے کے اندر واپس کرنے کا تمام ان ایسے لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے۔ چیک بننا شروع ہو گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں چیک وصولی میں نہیں کہیں کمیشن نہ لے لیا جائے، اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ آخری بات ہے، شہباز شریف صاحب آپ ابھی گوادر گئے تھے کچھ دیر پہلے، میری ان کے عملے سے بات ہوئی، اور وہاں انہوں نے جو متاثرین تھے بارش کے، سیلاب کے، ان کی داد رسی کی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی بھی ان کے ہمراہ تھے اور باقی لوگ بھی تھے، عطا تارڑ بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ تو 85 جو بوٹس ہیں وہ تباہ ہوئی تھیں یا ان کو نقصان پہنچا ہے، اس کے لیے 40 کروڑ روپے انہوں نے فوری طور پہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر جو گھر تباہ ہوئے ہیں 7 لاکھ فی گھر دیا جا رہا ہے، اور جو جزوی تباہ ہوئے ہیں 3 لاکھ دیے گئے ہیں۔ یہ چیک بنوا کے لے گئے تھے این ڈی ایم اے سے، اور یہی بڑی خوبی ہے شہباز شریف میں کہ وہ مظلوم اور غریب کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور دوسری جانب مریم نواز نے جو کام کیا ہے وہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کا دور ہو یا عمران خان کا دور ہو، پی ڈی ایم کی، میں لیٹسٹ یہی بات کروں گا پچھلے 5 سالوں کی، جب بھی رمضان آتا تھا آٹا، مفت آٹا تقسیم کیا، لوگ لائنوں میں لگے، لاٹھی چارج ہوا، کئی لوگ مر گئے بیچارے غریب۔ اس دفعہ مریم نواز نے یہ امدادی سامان تقریباً 70 لاکھ لوگ ہیں بتائے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، جن کا ڈاٹا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یا بیت المال کے ذریعے لیا گیا ہے۔ ان کے گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے باعزت طریقے سے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ چاہے اس پہ وہ کیا نام ہے، شیر افضل مروت، جو بھی فضول قسم کی بیان بازی کرتا رہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کی بیان بازی ان کو زیب نہیں دیتی۔ جائیں نا آپ، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے بھائی، امین اللہ گنڈا پور کو کہیں نا عمران خان کی تصویر لگا کے یہ اسی طرح سامان غریبوں کو پہنچائے، امدادی سامان۔ کسی نے روکا اس کو؟ کوئی سکیم اس نے اعلان نہیں کی، صرف ایک اعلان کیا، مقدمے ختم کر دیں۔ کے پی کے میں بھی سیلاب آیا ہے، نقصان ہوا ہے، کسی وزٹ پہ گیا ہے امین اللہ گنڈا پور؟ نہیں، ابھی تک نہیں گیا وہ۔ تو یہ ہوتا ہے عوام کے لیے دکھ درد میں فوراً پہنچنا۔ اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ چچا اور بھتیجی نے غریبوں کا سوچا ہے۔ ناظرین، کچھ اور خبریں، ایک سرکاری ادارے میں کچھ نگران دور میں بھرتیاں ہوئی ہیں، کچھ غبن ہوئے ہیں۔ آج مجھے کچھ چیزیں ملی ہیں، میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں۔ کچھ اور بھی ڈاکومنٹ میرے پاس آنے والے ہیں، اور جب وہ پورے آ جائیں گے
تو میں اس محکمے کے جو سابق وزیر ہیں ان کو ان کا آئینہ ضرور دکھاؤں گا، پورے ڈاکومنٹ یہاں آپ کو شو کروں گا، بتاؤں گا کہ کیسے گڑبڑ یہ آئے تھے صرف الیکشن کرانے اور اپنی جیبیں بھر کے اپنے گھروں میں گئے ہیں۔ اس کی بھی شہباز شریف کو انکوائری کرانی چاہیے، اور مجھے موقع ملا شہباز شریف صاحب سے اگلی پریس کانفرنس میں تو سب سے پہلے میں اس ادارے کے متعلق، اس ادارے میں ہونے والی گڑبڑ سے متعلق، مبینہ کرپشن سے متعلق میں شہباز شریف صاحب سے ضرور سوال کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ ایکشن بھی لیں گے۔ اللہ حافظ ناظرین، کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔